یہ میرے سامنے اخبار ہے جی آپ کی جماعت کا. اب آپ نے کہنا ہے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمت کرنی ہے, اب آپ نے زبان پہ پکا رہنا, ادھر ادھر ہلنا جلنا نہیں ہے. آپ نے حوالہ پیش کیا تھا 1939 کا عبیس بھائی, یہ ہے 1944 کا, 5 years after. کہتے ہیں جی یہ میں بتا دوں اس کی ڈیٹ بھی, 1 منٹ, یہ ہے جی 8 جون 1944. اچھا جی, اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے ملفوظات حضرت میں تو لفظ بھی نہیں پڑھتا, خلیفۃ المسیح الثانی پاکستان اور مسلم لیگ. کہتے ہیں جی ایک صاحب نے پاکستان کے متعلق سوال کیا کہ اس بارے میں حضور کا کیا خیال ہے, یعنی مرزا محمود کا کیا خیال ہے. حضور نے فرمایا میں اصولی طور پر اس کا قائل نہیں. ابھی میں نے ویس بھائی آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا, ریڈی رہیں. خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو ہندوستان میں اس لیے پیدا کیا تاکہ سارا ہندوستان اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے اور وہ احمدیت کی ترقی کے لیے ایک عظیم الشان بنیاد کا کام دے. حضرت مسیح موعود کا ایک الہام ہے. اب یہاں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں جی اویس بھائی, بالفرض محال آپ کے سامنے کوئی ایک ایسی صحیح حدیث پہنچ جاتی, بالفرض محال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ پاکستان نام کا کوئی ملک نہیں بن سکتا, تو کیا آپ یا آپ کے آباء و اجداد یا آپ اس وقت ہوتے آپ پاکستان بنانے کے لیے کوشش کرتے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. کوئی مسلمان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مسلمان کوشش کرتا اگر ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان پہنچ گیا ہوتا, وہ کوئی بھی نہ کوشش کرتا. وہ کہتے ہیں ہم کسی اور کے ساتھ مل جائیں گے, لیکن نہیں, یہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے, ہم نہیں اس کے لیے کوشش بھی نہیں کریں گے, اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہوں گے. اب یہی بات ادھر ہے. مرزا محمود صاحب کہتے ہیں اگر پاکستان بن جائے تو مرزا صاحب کا الہام جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اب مجھے آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں, یہ سارے آپ کے ایویڈنس, یہ آپ کے سٹیٹمنٹ, یہ آپ کی بکس, یہ اسکندر یات مردا, یہ جناب ظفر اللہ خان, سارے ایک طرف اور یہ بات ایک طرف کہ کیا مرزا غلام قادیانی کا بیٹا, ان کا مسلم موعود, ان کا دوسرا خلیفہ کوئی ایسا کام کر سکتا تھا جس سے اس کے مرزا صاحب کا الہام, اس کے نبی کا الہام جھوٹا ثابت ہوتا؟ جواب آپ نے دینا ہے. آگے لکھتے ہیں جی کہ حضرت مسیح موعود کا ایک الہام ہے آریوں کا بادشاہ. آگے حوالہ بھی اس نے دیا ہوا ہے, تذکرہ صفحہ نمبر 484. اگر ہم آریوں کو الگ کر دیں اور مسلمانوں کو الگ, تو حضرت مسیح موعود کا یہ الہام کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ پس ضروری ہے کہ ہندوستان کے سب لوگ متحد رہیں. اگر ہندوستان نے الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا تھا تو حضرت مسیح موعود پاکستان کے بادشاہ کہلاتے, آریوں کے بادشاہ نہ کہلاتے. پس بے شک مسلمان زور لگاتے رہیں اس مادی قسم کا, جس مادی قسم کا پاکستان وہ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں بن سکتا. کافی ہے یا اور بھی پڑھوں؟ آگے بھی لکھا ہوا, یہ لمبی تحریر ہے, میں ایک اور اقتباس اس میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا جی, اب وہ معاملہ کیا ہے جو آپ نے کہا تھا کہ جس کی طرف میں ابھی جو چیز آپ کو بتانے والا تھا کہ سکندر یاد کو بھیجا قائد اعظم نے, اور مرزا محمود نے کہا جی کہ ہم تو پہلے دن سے ہی اس کے لیے کشاں ہیں. وہ کیسے کشاں ہیں؟ وہ جو خود مرزا محمود صاحب بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہندوستان ضرور دے گا جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی اور اسی کے لیے ہم کوشاں ہیں. اب آگے وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ البتہ ہم پاکستان کی مخالفت بھی نہیں کرتے. اب یہ ذرا سنیں غور سے. البتہ ہم پاکستان کی مخالفت بھی نہیں کرتے کیونکہ ہندو قوم اتنی تشدد پسند ہو گئی ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہوا ضرور چاہیے. پس ان کے دماغوں کو درست کرنے کے لیے پاکستان کا ہوا ضروری ہے, یعنی ڈراوا, پاکستان کا ڈراوا دینا ان کو ضرورت ہے. نہ پاکستان بن سکتا ہے, نہ بننا چاہیے, ورنہ مرزا صاحب کا الہام جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. تو چونکہ ہندو بڑے متشدد ہو گئے ہیں تو ان کو ڈرائے رکھنے کے لیے کہ ہم پاکستان بنا لیں گے, پاکستان بنا لیں گے, تو یہ پاکستان کا ہوا وہ کہتے ہیں ضروری ہے. ورنہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ, اچھا آگے بھی ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں یعنی ورنہ ذاتی طور پر میں نہ پاکستان کی تائید کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے.
نہ مخالفت کی ضرورت ہے. آگے لکھتے ہیں یہی پاکستان کا حال ہے, ہم نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کی مادی شکل کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. ہیلو جی, اے جھوٹ صاحب نو بھی سنا دیو جی, جو کہہ رہے تھے جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے, مولوی جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے بھی سنا دیو. ضیاء بھائی ایک منٹ رکیے گا ذرا, اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, اویس میں جب قائد اعظم کا جنازہ ظفر اللہ خان نے نہیں پڑھا تو یہ بھی کسی کتاب سے پڑھ دیں کہ اس وقت کیا بیان دیا تھا ظفر اللہ خان نے. یہ بس 1 منٹ کے لیے اچھا اویس, یہ جو آپ پڑھنے لگے تھے آپ پڑھنا ذرا سارا دیتے ہیں, آپ کو ٹائم دیتے ہیں. اویس صاحب آپ کے علم میں ہے یہ بیان؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں ایک تحریر پڑھ لینا شاہ جی, ایک تحریر پڑھ لیں, چونکہ تحریر کا موضوع چل رہا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد پھر وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ضیاء صاحب یا آپ پھر نوٹ کر لیں, جب ظفر اللہ خان نے جنازہ نہیں پڑھا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا. اس وقت جو ظفر اللہ خان کا بیان تھا, اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے باقاعدہ طور پہ نقاب اوڑھا ہوا تھا. وہ بیان سارے بھائی ضرور پڑھیے گا اور اس پر غور کریں, اس بیان پر. اچھا, تو اسمبلی میں ہوا تھا نا سوال, اسمبلی میں ہوا تھا, مولانا غلام اویس ہزاروی نے جو ہے نا اس پہ بات کی تھی. اچھا وہ دیکھیں وہ موضوع بدل جائے گا, مجھے تحریر ذرا 1 منٹ پڑھ لینے دیں. میں پہلے سب سے پہلے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 1 منٹ رکیں ذرا, تاکہ یہ بات یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو, اللہ کے لیے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو, حق کے ساتھ گواہی دینے والے بنو, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ. انصاف کرو, یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اچھا, اب آپ نے جو بات کی ہے ضیاء بھائی, اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. آپ نے جو پڑھا پاکستان کا ہوا ضروری ہے, ورنہ ذاتی طور پر میں نہ پاکستان کی تائید کرنے کی ضرورت, نہ پاکستان کی تائید کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ کسی بزرگ سے کوئی بات پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا, نہ انکار ہے. یہ آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہے یار ضیاء بھائی, آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کار میں کنم نہ این کار میں کنم, یہ کیا اس کا مطلب یعنی نہ میرا جواب ہے, نہ میں انکار کرتا ہوں, نہ میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں. پاکستان کا حال ہے, یہی پاکستان کا حال ہے. ہم ضامن کا انکار کرتے ہیں, نہ اس کی مادی شکل کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, بلکہ ہم ایک اس کا انکار کرتے ہیں, نہ اس کی مادی شکل کے لیے کام. ٹھیک ہے, اور بلکہ ہم ایک پتہ نہیں کیا لکھا, جو بھی لکھا واٹ ایور, کہ ہم ایک پاکستان کے لیے کوشش کرتے ہیں جب سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا اور اکھنڈ ہندوستان ہی پاکستان کہلائے گا. وہ اکھنڈ بھارت کے پہلے دن سے یہ ہم ہی ہیں, وہی بات کر رہے ہیں جی. جی اویس. یار اس کو تو میں میوٹ کروں یار, یہ پاکستان کے اوپر لعنت ڈال رہے ہیں, اس کو میں میوٹ کر رہا ہوں. یار بے شرم آدمی ہے یار, اس کو پاکستان سے محبت نہیں ہے, لعنت ہے ایسے شخص پر. دفعہ ہو جائے ادھر سے. اچھا وہ میرے اوپر لعنت, یہ انہی کی ضروریت ہے جن کے آپ دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو پاکستان کے حق میں تھے, یہ انہی کی ضروریت ہی ہے. چلے وہ ایک بات الگ ہے. میں ضیاء بھائی آپ میری بات دیکھیں, میں آپ کی بات نہ دیکھیں, آپ اپنی جگہ پہ درست ہیں, لیکن دیکھیں آپ مجھے کاؤنٹر کوشچن دے رہے ہیں ضیاء بھائی, لیکن آپ نے جو میں نے آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹس رکھی ان کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود سمجھ لو کہ یہ سب کچھ ہے, لیکن جب میں آپ کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ رکھتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں, آپ سے یہ دو باتیں کنٹراڈکٹری ہیں, دونوں کنٹراڈکٹری ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے مرزا محمود صاحب نے دعا کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کے حق میں ہیں, دوسری اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب دونوں میں سے ایک تو جھوٹ ہے نا, جب کنٹراڈکٹری دو باتیں سامنے, ایک تو غلط ہے ایک صحیح ہے, وہ آپ اس کو صحیح مان لیں اس کو صحیح مان لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. ہمارے نزدیک تو یہ سارا ان کا قادیانیوں کا پروپیگنڈا ہے, ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں اصل میں. لیکن اگر ہوا بھی ہو اس طرح کا معاملہ, اس سے کچھ بھی ایسا نہیں ثابت ہوتا کہ جس سے جناب کوئی انہوں نے مسلمان ہو جانا ہے. اگر قائد اعظم نے بالفرض محال یہ کہا بھی ہو کہ جی یہ مسلمان ہیں, تو آج بھی کئی لوگ ہیں جو ادھر کہتے ہیں کہ یار یہ بھی تو مسلمان ہی ہیں, ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں, ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں, یہ بھی خاتم النبیین مانتے ہیں, یہ بھی تو مسلمان ہی ہیں. مسلمانوں کا آج بھی کہہ دیتے ہیں لوگ, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اینکر پرسن وہ بھی کہہ دیتے ہیں. اس سے کیا حقیقت بدل جاتی ہے؟ نہیں.
تو قائد اعظم کون سا کوئی مفتی تھے کہ بھائی ان کے سامنے پورا کیس پیش کیا گیا اور انہوں نے پھر فتویٰ دیا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے؟ اگر کہا بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے آپ پاکستان بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اویس، میں بس ایک آخری سٹیٹمنٹ دے کے پھر میں اجازت چاہوں گا. آپ نے یہ جو ابھی پڑھی ہے نا، یہ جو آپ پڑھ رہے تھے، یہ میں نے پرسنلی ساری پڑھی ہوئی ہے. میرے سامنے اس وقت، اگر آپ مجھے پھر کبھی دوبارہ موقع ملے گا تو میں اس کو کھول کے آپ کے سامنے، آپ اس کو خود پڑھ لو. اس کی بگر پکچر اگر آپ سارا اس کو پڑھو گے تو کسی بھی باشعور انسان کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہیں وہ ایک بگر پکچر میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اور ایک نہیں، بیسیوں ایسی اور سٹیٹمنٹس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں جہاں پہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جو مسلم تھے اس وقت کے، مسلم لیگ کے ذریعے جو ان کے حقوق دلانے کی بات تھی، حضور ان کو بار بار بتا رہے تھے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کس طرح زیادہ اپنے حقوق کی بات کر سکتے ہیں. اور یہ آپ بہت سارے نان احمدی اس وقت کے جو لیڈر تھے ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے مسلم لیگ کو وہ رستہ دکھایا جو مسلمانوں کے براڈر حقوق کی طرف وہ بات جاتی تھی. تو یہ ایک براڈر پکچر میں 2 لائنیں پڑھنے سے وہ چیز آتی. میں بھی گیسٹ ہوں پاکستان صاحب. نان احمدی ہمیں نہ کہا کریں مسلمانوں کو، نان قادیانی کہہ دیا کریں. ہم احمدی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، ٹھیک ہے. ہمیں نان قادیانی کہہ دیا کریں، نان احمدی نہ کہا کریں، مہربانی کریں. نان احمدی آپ لوگ ہیں. تو اویس بھائی بس یہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا، آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اگر آپ کے سامنے ہے وہ، اور اس کو ذرا بگر پکچر میں پڑھیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا سچائی ہے. میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں کہ میں نے پرسنلی وہ پڑھا ہے اور اس میں جو بات ہے وہ آپ کے بھی اب سامنے ہے. تو میں صرف آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ تھوڑی سی پڑھی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو آگے بھی پڑھ لیں، لیکن پچھلے 2 حوالے جو آپ نے پڑھے، اللہ تعالیٰ بہت آپ کو جزا دے. باقی یہ جو دوست کہہ رہے ہیں، میں ان کو اب وہ لفظ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسے نہ کریں، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو بات ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ. یہی ہے ویس بھائی آپ اس کو زوم کر کے تھوڑا سا پڑھیں، بڑی کر کے تصویر، اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. یعنی یہ جو مشترکہ ایک خطہ تھا، اس کے 2 حصوں کی تقسیم کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہندوستان ہی رہے اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو، اور اسی کے بادشاہ جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود تھے، چونکہ وہ آریوں کے بادشاہ ہیں تو اسی کے بادشاہ انہوں نے رہنا ہے. وہ پاکستان کے حق میں کبھی نہیں تھے. آپ اس کو بڑی پکچر کو تھوڑا سا اور ایکسٹرا بڑا کر لیں، ایکسٹرا لارج اس کا سائز کر لیں، تب بھی اس کا رزلٹ یہی نکلنا ہے. آپ یہ کہیں نا کہ مرزا محمود صاحب کہہ رہے تھے پوری دنیا جو ہے وہ ایک ہو جائے اور اس کا نام ہم پاکستان رکھ لیں گے، تو بھی آپ کہہ لیں، اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ وہ اس پاکستان کے بنانے کے حق میں نہیں تھے جس میں آج ہم رہ رہے ہیں. پکچر جتنی بڑی کر لیں اس کے نیچے سے جواب یہی نکلنا ہے کہ آج جو پاکستان ہمیں ملا ہے ملک، اس کے وہ حق میں نہیں تھے. تھوڑی سی بڑی کر کے دیکھ لیں جی، شاید پاکستان کے حق میں نکلا ہے. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے، صرف ایک سوال ہے، پھر میں نیچے اتر جاؤں گا. اچھا، سوال یہ ہے کہ الفضل اخبار جو ہے، اس کے 1847 کے جتنے بھی شمارے ہیں وہ یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ پہ کیوں اویلیبل نہیں؟ 1 سال کے پورے اخبار وہاں سے غائب کیوں ہیں؟ یہ بتا دیا جائے صرف. جی وہ اس لیے، اس کا جواب ان کے پاس تو نہیں ہے، یہ تو ظاہر ایک عام قادیانی ہے، وہ جماعت کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ریزن. اس میں جو مرزا محمود صاحب تھے ان کے، انہوں نے جو بیانات دیے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کی وجہ سے وہ غائب ہیں. اور ایک بیان ان کے منہ سے نکلا ہوا چھپ گیا تھا جو کہ 16 اگست 1947 کا ہے، پاکستان بننے کے 2 دن بعد کا. اور 2 دن بعد وہ اپنے جلسے میں خطبے میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں ملکوں کو اکٹھا کر دے، پھر اکھنڈ بھارت بن جائے. 2 دن کے بعد ہی. ابھی تو مسلمان بیچارے وہ اپنا خون ابھی ان کا بہہ رہا تھا، جو لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ادھر سے ادھر آ رہے تھے، ابھی خون سے ان کے کپڑے خشک بھی نہیں ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا. اور یہ حضرت صاحب جو تھے یہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے دوبارہ پھر ایک ہو جان، ختم ہو جان ملک نہ دے. یہ وجہ ہے کہ وہ اخبارات نہیں ہیں، اس پاکستان دشمنی کے بیانات کی وجہ سے.
باقی ان سے پوچھ لیں کوئی اور وجہ ہے تو پھر. جی بالکل ضیاء بھائی، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اخبار جو کہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی، کہ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے باقاعدہ خطاب کیا تھا کہ پاکستان بن تو گیا ہے لیکن ہم پھر کوشش کریں گے کہ اکھنڈ بھارت جو ہے بن جائے. یہ بالکل ایسے ہی الفاظ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ اخبار ان کی ویب سائٹ پہ موجود نہیں ہیں تو میں وہ حوالہ یہاں پہ لگاؤں گا بھی نہیں. صرف سوال ہی کروں گا کہ وہ اخبارات جو ہیں 1 سال کے وہ غائب کیوں ہیں ان کی ویب سائٹ پہ. جی اچھا، اب مجھے بات کرنے کی اجازت دے دیں تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور ذرا رکھنا چاہتا ہوں. وہ تصویر تو وڈی کر کے جانا جس کے اندر سے پاکستان کی حمایت نکلنی. وہ میں پڑھ لے سے بات سنیں. اب بات سن لیں ذرا ابھی نا. اب میرے بات پوری نہیں دینی ہے ضیاء بھائی، بات پوری کر کے نا پھر اس کا جواب آپ نے مجھے دینا. 1947 میں تو ہو گیا جی، قائد اعظم صاحب کو تو پتہ نہیں چلا، بڑا مسئلہ بن گیا. 1948 تک بھی کچھ نہیں ہو سکا. 1948 میں قائد اعظم فوت ہو گئی. قائد اعظم کا پورے پاکستان کے لوگوں کو، اچھا یہ سوال ہے چونکہ تو میں تھوڑا سا اسی طرح کہوں گا، اس کو ذرا مائنڈ نہ کیجیے گا. اب یہ کہ قائد اعظم کو تو پتہ نہیں چلا، اتنے علماء کرام ساتھ تھے، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا. اور خالی قائد اعظم ہی تو نہیں تھے کہ وہ جو اس کو لیڈ کر رہے تھے، کہ خالی ایک ہی ون مین شو تو تھا نہیں یہ، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے آئیڈیالوجی تھی، کفر اور اسلام کی ایک جنگ تھی، ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں تھیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو ہم نے طریقوں میں پڑھا. تو 1948 میں قائد اعظم کو تو پتہ نہیں چلا بھی کہ یہ لوگ جو تھے یہ تو مسلم اسلام کے جو ہے یہ تو اسلام کے دشمن ہیں قادیانی جو ہیں، اور یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف دیٹ جب یہ ہو گیا تو دیکھیں وہ 15 اگست سے لے کے 15 اگست 1947 سے لے کے 24 اگست 1954 تک پاکستان میں سرکاری عہدے پر فائز رہے. کس پہ؟ وزیر خارجہ پاکستان. تو سوال ون بائی ون میں سوال نمبر 1، تو کیا یہ 4 اور 3 7 سال تک پاکستان کے اوپر، مطلب اس کی کریشن، اس کی جڑوں میں جو کیا کہتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں منافقت، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اگینسٹ ہوتے ہیں لوگ، جیسے جو مخبری کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگوں نے جنم لیا. یعنی پاکستان کی پہلے خارجی پالیسی کی جو تشکیل تھی، جو بھارت کے ساتھ ہوئی، افغانستان کے ساتھ ہوئی، برطانیہ کے ساتھ ہوئی، اور ایون کہ اقوام متحدہ کے ساتھ ہوئی، آپ سب کی سب کہتے ہیں کہ یہ سب کی سب پروپیگنڈا کے اوپر مبنی ہے، جو مجھے آپ نے بات بیان کی. دوسری بات، کشمیر میں جو 1948 میں انہوں نے کردار ادا کیا، اقوام متحدہ پر سلامتی کونسل کا یہ جو بیانیہ لے کے گئے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط بات ہے آپ کے مطابق، کیونکہ چونکہ ظفر اللہ خان صاحب کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے. اچھا، اب تک 1954 تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ابھی تک پتہ نہیں چلا. اچھا، اب کیا ہوتا ہے، پاکستان کی مستقل نمائندگی برائے اقوام متحدہ UN کے اندر انہوں نے جو 1947 میں کی، نیو یارک کے اندر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، اور بھارت کے الزامات کا قانونی جواب جو دیا انہوں نے، سبمیشن کی، وہ سب سے بڑا ان کا رول ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا ہماری سائڈ سے کہ یار یہ بندہ تو غدار ہے. غدار کا ورڈ میں نے بولا تھا، بھول گیا. اچھا، اب آگے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو. اچھا دیکھیں، سربراہ چیئرمین پاکستانی وفود عالمی کانفرنس میں رہے، اور مختلف اوقات میں، یعنی پاکستان کے سفارتی نمائندگی، چلے وہ تو کہہ دیا آلریڈی شاہ صاحب نے کہ وہ تو چلے پروپیگنڈا تھا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب آگے آتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے ضیاء بھائی، اس کو ذرا ایڈریس بھی کیجیے گا خدا رہا. UN جنرل اسمبلی کا ریکارڈ ہے 1962 کا، پہلے پاکستانی جو اس منصب پر فائز ہوئے وہ کون تھے؟ کون سے منصب پر؟ صدر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی، ریپرزینٹ جو وہ ایز اے صدر کے تھے، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کیا تھا، ایز اے پاکستانی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. UN کی جنرل اسمبلی میں ریکارڈ ابھی بھی آپ کے ساتھ پڑا ہوگا. اچھا، اب یہ بھی چھوڑ دیں بھی، عالمی عدالت ان کی کال لے لیں، جنید بھائی بیٹھے نیچے. اچھا، وہ پتہ کہ اپنی بات پہ بولے، مائک نہ، مطلب جب بولوں تو پھر مائک کھولیں، ایسے مطلب تھوڑا سا وہ پھر رف اینڈ ٹف ہو جاتا ہے. اچھا، عالمی عدالت انصاف ICJ کے اندر 1961 to 1973 کے اندر ہے، اور مدت انہوں نے پوری کی، اور یہ ایک عالمی عدالت، انٹرنیشنل عدالت میں یہ جج رہے. اور جج لگنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. جو بندہ مقبر ہو، جو بندہ بددیانت ہو، جو بندہ ان چیزوں کے اوپر مبنی ہو، تو اس کو انٹرنیشنل جج کے اندر بھی رکھا گیا. اور 7واں صدر
عالمی عدالت انصاف ICJ کے پھر صدر بھی رہے اور مدت ان کی 1970 لے کے 1973 تک رہی. یہ پاکستان کے واحد پاکستانی تھے جو ICJ کے صدر بنے ہیں. اور کشمیر سے تعلق ہے کہ اگرچہ ICJ نے براہ راست کشمیر کیس نہیں سنا لیکن ان کی قانونی تشریح پاکستان کے موقف لیے حوالہ بنی. تو آپ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں یہ سب کے سب 1973 تک پاکستانی کی آنکھیں بالکل بند رہی. مطلب علماء کرام اتنے بڑے بڑے لوگ یہ سب کے سب آنکھیں بند تھی ان کی. ضیاء بھائی نہیں اب ایک منٹ ٹھہریں ضیاء صاحب آپ بات کرنا پر بات یہ ہے ویسا آپ نے رائے صاحب حوالے سے بات کرنی ہے. مطلب ایک تو دیکھیں زبانی کلامی کرنی اس کا مزہ نہیں آ رہا. نہیں حوالے کے بغیر نہیں بات کروں گا سر حوالے کے بغیر نہیں بات کروں گا. نہیں بات ایک بھی بات میری بغیر حوالے سے ہوئی تو اس کو پھینک دینا اٹھا کر باہر. ٹھیک ہے پہلی تو بات آپ نے یہ کی جی کہ ان کو 54 تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کتنی بار ظفر اللہ کو ہٹانے کی کوشش کی گئی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو پیپر ریلیز ہوئے ہیں یہ کدھر پڑھوں یہ کہاں پڑھوں یہ بات کدھر پڑھوں کدھر پڑھو میں بتاتا ہوں نا کدھر پڑھو تو پھر پتہ چلے گا نا. مطلب زبانی آپ کی بات مان لو یہ زبانی مان لو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کدھر پڑھے ہیں آپ وہ بھی بتا دیتا ہوں. جس وقت اس دن کو ہٹایا گیا تو اس وقت کے جو صدر تھے ان کا نام صدر الدین یا کچھ اس ٹائپ کا تھا مجھے نام صحیح نہیں یاد. انہوں نے کہا کہ our bread will be stopped by America. یہ اسمبلی کی کاروائی جس وقت مرزا ناصر کا بیان ختم ہوا اس کے بعد جو پیپر ریلیز کیے گئے اسمبلی کے سامنے رکھے گئے حقائق ظفر اللہ کی حقیقت رکھی گئی اس کے اندر یہ موجود ہے. اٹ از آن دا ریکارڈ. کوئی ریفرنس تو بتائیں میں پڑھوں تو صحیح کھولوں پڑھوں تو صحیح. میں یار میں آپ کو بتاؤں گا ایک منٹ میں ابھی باہر ہوں گاڑی چلا رہا ہوں میں آپ کو ریفرنس پیج نمبر دوں گا. اگر یہ باتیں باہر نہ آپ کے سامنے نہ آئیں تو آپ مجھے کہنا کہ میری بات آئندہ مجھے کسی پینل پر نہ لینا. جوید بھائی آپ میرے بڑے ہیں آپ میرے بڑے ہیں آپ ایسا نہ کہیں آپ ایسا میری آپ میرے بڑے ہیں آپ ایسا نہ کہیں مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا پیج نمبر بتائیں آپ دیکھیں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں میں باہر گاڑی چلا رہا ہوں بات کر رہا ہوں نا آپ اس کا ریفرنس بھی تو مجھے پرووائڈ کریں. تو میں اگر انکار کروں پرووائڈ کرنے سے یا نہ کر سکوں تو پھر تو آپ بالکل یہ بات مجھے میں وہی کام کر رہا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں ایک بات بھی آپ کو ایسی نہیں بتاؤں گا جو ریکارڈ پر نہیں ہے. اسمبلی کی کاروائی ایک وجہ کیا تھی. اس پینل پہ موجود کسی کے پاس کوئی ریفرنس ہے اس پینل پہ موجود کسی شخص کے پاس کوئی ریفرنس ہے تاکہ میں اس کو پڑھ لوں. میں 10-15 منٹ میں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں شاید میں گھر پہنچ جاؤں. آپ کو کون سا چیز کس کا مانیں گے ریفرنس آپ یار اسمبلی کی کاروائی کے اندر ہے مجھے پیج نمبر اب مجھے یاد نہیں. کالی پئی ہے تینوں دے دندے ریفرنس کیڑی تینوں کالی پئی ہے ریفرنس کس چیز کا مانیں گے آپ کس کا بہت کالی پہ گی نا بات تو سنے نا میں بتاتا ہوں ریفرنس دیتا ہوں میں آپ بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کی او یار کیا یار کرتے ہو ویسے. ایک منٹ بات تو سن لو یار میں راجہ صرف بار کہہ چکا ہوں کہ میں ریفرنس دوں گا نہ دے سکا تو آپ آئندہ سے بعد مجھے لینا ہی نہ کسی پینل پر. یار اب اجازت نہیں پوری کر لین دے انہاں نو گل پوری کرو رائے صاحب ہمیں کوئی گل تو پوری کرنے دینا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتنے اٹیمپٹ ہوئے ظفر اللہ صاحب کو ہٹانے کے. بیچ میں جو بات واپس آئی وہ یہ آئی کہ امریکہ ہماری بریڈ بند کر دے گا. غریب ملک تھے اس وقت 50s کی بات ہے. بیچ میں کیا بات ہوئی کہ CIA نہیں چاہتا کہ ہم ظفر اللہ کو ہٹائیں. آپ نے کتنے وہ رینکس گنوا دیے جی کہ ظفر اللہ اتنے رینکوں پر رہا ہے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کی. کیا سگنیفیکنس ہے اس بات کی. ہر ملک کا کوٹا ہوتا ہے کوٹے میں سے مطلب ہے کہ بندے وہ سلیکٹ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں. افریقہ کے لوگ بھی ہیں ایشیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں امریکہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ظفر اللہ نے فلاں جگہ پر موقف دیا کشمیر کا فلاں 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 اس نے یونائٹڈ نیشن میں ریپرزنٹیشن کی. یہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ وہ سارا جو موقف تھا وہ ظفر اللہ کا ذاتی تھا. وہ تو حکومت پاکستان کا تھا.
कि दुनिया का कोई भी फॉरेन मिनिस्टर जो होता है वो कभी भी नहीं ये काम कर सकता कि अपने जाती तौर पर वो जो चाहे वो करे। उसको आप फॉरेन मिनिस्टर के पास एक टीम होती है, हुकूमत की जो नुमाइंदगी करता है वो सिर्फ उसको लीड करता है। बाकी जितनी पॉलिसी मेकिंग होती है वो हेड ऑफ द स्टेट करता है, उसके अप्रूवल से होती है। जफरुल्लाह ने तो उसको बयान करना, तर्जमानी करनी होती है उस बात की। इसलिए जफरुल्लाह को आप असेंबली की कार्रवाई पढ़े, उसने एक काम मास्टरफुली जो किया था वो ये था कि मरज़इयों की इबादतगाह का इफ्तिताह हर मुल्क में किया था। ये भी असेंबली की कार्रवाई के अंदर मौजूद है बात कि उसने बगैर ये काम करने के उसने कभी कोई काम नहीं किया था। जफरुल्लाह वो बंदा है जिसने यूनाइटेड नेशन, रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल को दावत दी थी 1974 में, आए और पाकिस्तान के खिलाफ तहकीक करें कि ये अहमदियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। जिस वक्त उस मिर्जा नासिर से ये पूछा गया कि भारत में मुसलमानों पर कोई होती है बात, जो जुल्म होता है, तो जफरुल्लाह नहीं बोलता। पाकिस्तान के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्यों दावत देता है? वो भारतीय लोगों को वो मुसलमान नहीं समझता। तो मिर्जा नासिर ने कहा था कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जो बातें आप पढ़ कर सुना रहे हैं ना, ठीक है, कुतुब में लिखी होंगी, मैंने ये नहीं कहता कि नहीं लिखी हुई, मगर जो असल कोर है, जिस वक्त आप सारा जो है लिटरेचर, हर चीज, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जिस वक्त आप पढ़ते हैं तो पिक्चर जो है वो बड़ी मुख्तलिफ आपके सामने आती है। जी थैंक यू। मैं अभी आपको रेफरेंस भी शायद दे दूं, थोड़ी देर दे मुझे। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, किसी के पास कोई रेफरेंस मौजूद है? देखें, बात यह है कि सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब आज भी आप लोगों के जो है हमारी, मतलब मैं आप भी कहूँ तो स्क्रीन 10 के अंदर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको जो है उनकी पिक्चर्स और उनकी जो खिदमत हैं वो आपको अभी भी वहाँ पे लिखी हुई नजर आएंगी। कहेंगे तो मैं कल जाके बाज़ाब्ता वहाँ पर वीडियो मैं लाइव चलाकर दिखा भी सकता हूँ कि हमारे म्यूजियम्स के अंदर उनकी खिदमत लिखी गई हैं कि उनकी ये खिदमत है। तो क्या अभी भी हमारी गवर्नमेंट को ये सेंस नहीं आई? और अभी भी हमारी डॉक्टर सलाम की भी लिखी हुई है, सर सैयद अहमद खान की भी लिखी हुई है, डॉक्टर अब्दुल सलाम की भी उनकी तो है ही नहीं ना ज़िया भाई, उनकी तो है नहीं, उनकी है नहीं तो लिखी क्यों है? किन की? सर ज़फ़रुल्लाह खान की। और यार लिखी हुई तो उसकी सर सैयद अहमद खान की भी है। अब सर सैयद अहमद खान का क्या किरदार था पाकिस्तान में, बताएं यार। ज़िया भैया वो क्या कर रहे हैं यार? क्या वाले से काम था सर सैयद अहमद खान का, तो हमारे निसाब में पढ़ाया जाता है सर सैयद अहमद खान। आप सैयद अहमद खान को छोड़ें, ये बताएं कि मैं ज़फ़रुल्लाह खान साहब की बात, ज़फ़रुल्लाह खान साहब की आज जिस ओहदे पर वो रहे हैं, उस ओहदे में जब उनके दौर में, जैसे अभी बताया था कि वो वजीर खारजा थे, तो उनके टाइम में जो काम उनके जिम्मे हुकूमत ने लगाए, उन्होंने किए, तो उनका तज़किरा है उसमें। इसमें कौन सी बात है? या तो हो भाई उन्होंने खुद से कोई पाकिस्तान की ऐसी खिदमत की तो आप बता दें, मेरी मौका देंगे आप मुझे वो बता दें कि इन्होंने ये ज़फ़रुल्लाह खान को, तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर करना था, वो उन्होंने कन्वे करना था, उनकी जाती कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो बता दें आप हमें, कभी ये उनकी जाती कंट्रीब्यूशन। अच्छा मैं बताता हूँ। जाती कंट्रीब्यूशन उनकी ये है कि हम पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं है। जाती कंट्रीब्यूशन ये है कि जनाजा नहीं पड़ा। दलाइल इसलिए दलाइल पेश कर दिए, इसलिए 7 साल वो फॉरेन अफेयर्स के ऊपर रहे हैं, मतलब ये रीजन थी क्या? नहीं यार, वो देखे पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना है जनाब, आप कह रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो ये मसला था ही नहीं कि भाई ये कायदे आजम को या इंतजामिया पाकिस्तान की, तो उनको पता ही नहीं था कि भाई इनके क्या कायदे हैं, क्या मसला है। ना कोई ऐसा कानून था कि भाई ये नहीं बन सकते, ये तो एक कानूनी मामला है। अब जैसे 1974 की असम्बली में इनको काफिर करार दिया, अब आईने पाकिस्तान में 1974 में लिखा हुआ है। अब कोई बंदा सवाल कर दे कि भाई 1954 में क्यों नहीं आईने पाकिस्तान में इनको काफिर करार दिया गया, 1954 में क्यों नहीं इनके मीनार गिराए गए, 1954 में क्यों नहीं इनकी जनाब पाबंदी थी ये तबलीग करने पे, तो भाई तब कानून नहीं बना था। जब कानून बनना है, ये कानूनी मामला है, जब कानून बनेगा तो उसके बाद फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी ना कानून की, उससे पहले तो था ही नहीं इस तरह का कानून। चलिए, एक बंदे ने मुझे रेफरेंसेस भेजे हैं, जरा मैं एक मिनट ड्राइव पे चेक कर लूँ जरा वो क्या है। मुझे मौका मिलेगा भाई? जी आप बोले जुनैद भाई आप। अच्छा जी अवैस भाई, ये एक बाकायदा किताब है, उसका नाम है गद्दार वतन गद्दार इस्लाम ज़फ़रुल्लाह खान। ये
کس نے لکھی ہے؟ متین کس نے خالد لکھی ہے؟ صاحب نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے سفارتکاروں کے مختلف ریفرنسز اور اخباروں کی کٹنگز، ان کے بیانات، وہ ساری چیزیں دی ہیں. اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لیاقت نہیں ابھی پہلے آتھر دیکھ لیتے ہیں، آتھر کب کے ہیں، لکھی کب گئی ہے، یہ بڑا اہم بات ہے. میری بات پہلے ہونے دے، مجھے تو موقع دے، میں نہیں آتھر کی اتھینٹسٹی تو چیک کرنے دینا مجھے. متین تو نہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. متین خالد صاحب جو ہیں وہ بہت کام کیا، بہت کام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اچھا سن لیں میری بات. کام کیا ہوگا، میں نہیں کہتا، ایک منٹ ٹھہرے ذرا، میں ذرا ان کی اتھینٹسٹی دیکھ لوں کہ کیا ہے. کتاب کا نام بتائیے گا کیا ہے؟ غدار وطن غدار اسلام، اس کا نام ہے ظفر اللہ خان. غدار وطن، ہاں ظفر اللہ خان غدار. یار یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ تو نہ دیں یار. وہ غدار ہے تھا نا، بتاتا ہوں نا میں آپ کو. مجھے بات تو آپ کرنے نہیں دیتے اویس بھائی پہ، مجھے تو بولنے دیتے، مجھے موقع دیں. اس کے بعد آپ اس پہ جو بھی آپ بات کر لیں، آپ بات کریں کہ غدار نہ ان کو کہیں یار. کیوں نہ کہوں، جو غدار کو غدار ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے. مطلب اب میری بات پوری سن لیں. میں صادق کہہ لیں، میر جعفر صادق کہہ لیں، غدار نہ کہیں، ان کو تھوڑا مسئلہ بنتا ہے. میر جعفر صادق تھے بھائی. مجھے بات پوری کرنے دیں پہلے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ظفر اللہ خان نے جو وہ ایک کمیشن بنا تھا، اس کے اندر اس نے جو ہے نا وہ مکاری کے ساتھ گرداسپور اور ایک اور علاقہ وہ انڈیا میں شامل کروا دیا، اور مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے کے اوپر. اور وہاں پہ اس نے یہ بیان دیا کہ قادیانی جو ہیں ان کو نان مسلم، اس نے وہاں پر کہا کہ جی یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہیں، ان کو آپ غیر مسلموں کے ساتھ شامل کریں. اس کی وجہ سے جو بالکل پوائنٹس میں جو فرق تھا کمیونٹی کا، وہ مسلمان جو ہے وہ 50 سے نیچے چلے گئے، 50% سے نیچے چلے گئے. اس بنیاد پر گرداسپور اور وہ جو دوسرے علاقے تھے اہم، وہ انڈیا کو دے دیے گئے، اور کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے جی، پہلی تو یہ غداری ہوگی. دوسری غداری ظفر اللہ خان نے یہ کی کہ لیاقت علی خان، ان کو شہید لیاقت علی خان سے جا کر کچھ دن پہلے، ان کی شہادت سے کچھ دن پہلے علماء کرام کا ایک وفد جا کے ان سے ملا، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ جی ظفر اللہ خان جو ہے نا وہ پاکستان کا غدار ہے، اس نے یہ کاروائیاں کر رہا ہے مختلف ملکوں میں، وہاں پر یہ انگریزوں کا باقاعدہ پٹھو ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ قادیانیت کی تبلیغ بہت زیادہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کے تحفظات سے آگاہ ہو گیا. انہوں نے تحقیقات کروائیں تو اس کی بہت ساری خراب باتیں سامنے آئیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا لیاقت علی خان نے کہ اس کو اتار دیں گے وہ عہدے سے. اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو گولی مار کر، اگلے دن ہی 2 دن بعد بھی ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. تو علماء کرام نے جو 1953 کی تحریک چلائی تھی 1953 کی، اس میں ایک بہت بڑا مطالبہ یہ تھا، آپ نے کہا کہ جی اس کے خلاف کچھ علماء نے کام نہیں کیا، اس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ ظفر اللہ خان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے، اس کا بالکل جو ہے نا وہ عمل دخل ختم کیا جائے. آپ کو نہیں پتا تو بے شک یہ آپ وہ جو ان کی قادیانی بہت اس رپورٹ کا بولتے ہیں، منیر احمد غالباً نام ہے جج کا، اس کی رپورٹ بھی پڑھ لیں. اس میں بھی اس نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جی ہاں ایک یہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ جی یہ اس کو اتارا جائے. مسلمانوں نے خون دیا اپنا اس تحریک کے اندر. ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیں. تیسرے نمبر پہ 1965 کی جو وار ہوئی تھی، اس میں جو ایک غلط حکمت عملی اپنائی گئی جس میں شروع میں پاکستان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اور وہ کیوں تھا کہ جی مرزا قادیانی کی ایک پیشگوئی کو پورا کیا جائے اور کہ جی ایک دفعہ دوبارہ سے یہ ملک ایک ہو جائے. اور انہوں نے سازش کر کے اس وقت غلط موقع پہ جنگ کروا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جو ترقی کرا تھا وہ دوبارہ بیک فٹ پہ چلا گیا. 1971 میں جو ایم احمد تھا، ڈپٹی پلاننگ کمیشن کا جو سربراہ تھا، اس نے ظفر اللہ خان نے اور ایک اور کچھ جرنیل تھے، ان کے مل کے ایک انہوں نے جناب سازش رچی، جس کی وجہ سے وہاں پر آپریشن کیا گیا، لانچ کیا گیا، جس کی وجہ سے بنگالیوں کو یہ تاثر دیا گیا جی کہ پاکستانیوں نے ظلم کیا ہے. حالانکہ ظلم کرنے والے تو کچھ جگہوں پہ ہوا ظلم، وہ قادیانیوں نے کیا تھا ظلم. وہ قادیانی جو کمانڈرز تھے. جنید بھائی پتہ کیا بات ہے، جنید بھائی میں آئی ایم سوری ٹو سے، پتہ کیا بات ہے، یہ جس طرح بات بیان کریں نا، دیکھیں یہ اسلوب نہیں ہے بات بیان کرنے کا. آپ نے کہا کہ مجھے موقع دیں، اب آپ جو بتا رہے باتیں یہ ساری ریفرنس کے بغیر نہ بات کریں، ان کو ریفرنس دیں. یہ آپ باتیں جو کر رہے ہیں، مطلب آپ دیکھیں میری بات، آپ پہلے انہیں دیکھیں بات سنیں. میں آپ کو بھیج رہا ہوں، میں آپ کو ریفرنس بھیج رہا ہوں. اچھا آپ میری بات تو سن لیں، پہلے بات سن لیں. آپ دیکھیں، آپ بیسیکلی سلیکشن آف محمد علی جناح کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں،
آپ سلیکشن آف لیاقت علی خان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں, آپ سلیکشن آف چودھری محمد علی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں, کوئی یہ آپ نبی تھے؟ سلیکشن آف حسین شہید سرور, یہ نبی مجھے بھی کمپلیٹ کر لینے دیں آپ, مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں آپ پلیز. آپ سلیکشن آف حسین شہید سہروردی کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں. بات یہ کہ یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے کہ جو اپنے آپ کے اندر وہ مثال ہے کہ جو پاکستان بنانے میں جن کا بہت نمایاں رول رہا ہے. آپ ان 4 کے اوپر, اور ان 4 نے ان کے حق میں ووٹ دیے ہیں. آپ جو 1970 آپ جو بات کر رہے ہیں 1965 کی وار کی اور یہ وہ بھائی تو منسوخ کر دیتے ان کی شہریت. آپ کو کس نے کہا تھا کہ ان کو آئی سی جی کے اندر انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جا کے آپ جج اور صدارت کے اوپر آپ کے پاکستانی نیشنلٹی کے اوپر بیٹھے؟ غدار تھے تو نیشنلٹی ختم کرتے, آپ آج ختم کر دیں ان کی نیشنلٹی, بولیں کہ وہ پاکستانی غدار تھے اور لکھیں اپنی یہ جو اپنے میوزیمز میں لگائی ہوئی چیزیں لگائیں وہاں پر. جنید بھائی وہ بات کریں جو ایکچوئل میں ہے. یہ جو آپ باتیں کریں گے ہوا میں باتیں ثابت ہو جانے سے اس کو سزا دی جاتی ہے, نہ کہ اس کی نیشنلٹی ختم ہوتی ہے. یہ ابھی بریگیڈیئر رضوان کو سزائے موت ہوئی ہے, یہ اس کو ملٹری کورٹ نے سزائے موت دی ہے اور غداری اس پہ ثابت ہوئی ہے. کیا اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا, نیشنلٹی کینسل ہو گئی ہے؟ نہیں, اسی پاکستان میں اس کو سزا دی جائے گی. وہ بھائی نیشنلٹی کینسل کرنا ایک الگ میٹر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس کی یہ بات سامنے آ گئی ہے تو اس کو اس کی نیشنلٹی کینسل, یہ ایک انتظامی معاملہ ہے, اس کا اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ جو 53 میں آپ کہہ رہے تھے, پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہٹایا کیوں نہیں گیا, اب آپ کو بتا دیا کہ 53 میں مطالبہ یہ تھا اور اس کے فوراً بعد ان سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا تھا ظفر اللہ خان سے. آپ کہہ رہے ہیں ہٹایا نہیں. اور آئی سی جی کا جو معاملہ ہے وہ تو پاکستان کا معاملہ ہے ہی نہیں بھائی. نہیں, وہ آئی سی کا معاملہ نہیں ہے. نیشنلٹی پہ لوگ باہر جا کے باہر کے ممالک میں ان کے جناب منسٹر بنے ہوئے ہیں, دوسرے ممالک کے بھی, پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے ان کے پاس. اچھا اویس بھائی یہ بتائیں, اس بات کو آپ نے مان لیا, ایک بات مان لیا کہ 1953 سے پہلے بھی تحریک ہی چل رہی تھی, اسی بنیاد پہ چلی تھی کہ اس کو ہٹانا ہے, یہ اتنا مان لیا؟ کہ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی علماء کرام نے نہیں کیا, کچھ بھی مسلمانوں نے نہیں کیا, یہ میں کیسے مان لوں؟ مجھے میری جنید بھائی کچھ مجھے دیں گے تو میں کیسے یقین کروں؟ مجھے کچھ دیں. السلام علیکم ضیاء بھائی ایک منٹ یار, سارے چپ کر جو, میں ہو گیا ویلا رکھ لو جو. ضیاء بھائی آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں آپ؟ میں نے کھولا ہوا ہے وہ جو بھیجا آپ نے مجھے. اس کے پاس بھی ہے سامنے بھائی صاحب جو بیٹھے محمد ویس رضا, یہ سامنے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریفرنس چاہیے. اویس صاحب یہ ریفرنس سارے آپ نے آج پڑھنے ہیں. مجھے ریفرنس دینے دے اویس کو. اویس یہ لو ریفرنس, ایک منٹ اسمبلی کی کارروائی, پلیز انہوں نے بار ریفرنس کا مطالبہ کیا تھا, یہ لو ریفرنس. میں آگے ہوں گا ابھی 2779. نہیں ابھی کھولیں, سب کے سامنے کھولیں, میں نے جو بات کی ہے ود ریفرنس کی ہے. نہیں شرمانا نہیں, پڑھ کے سنانا ہے. 2779 اسمبلی کی کارروائی کھولیں. اچھا 2779 میں بھی ہو گیا ہوں ویلا, اور تو ریفرنس مانگ صحیح منہ ایک منٹ میں دیتا ہوں ریفرنس, ٹھہر جاؤ ریفرنس دیتے ہیں. میری چھٹی کا ٹائم. بالکل آپ کو. اور وہ جو بات کی تھی نا ابھی ایک بھائی نے کہ یہ بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا کیا تھا, وہ بھی ریفرنس میں دیتا ہوں آپ کو. کھولیں ذرا کاروائی. وائی ظفر اللہ could not be dismissed, میرے نوٹس کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا پیج نمبر کون سا کھولنا ہے؟ 2779. میرا دماغ گھومنا شروع ہو گیا. 661 ابھی اور گھومے گا آپ کا دماغ. بھائی آج آپ کا بی پی کیوں ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں. یہ آپ وہ بات کر رہے تھے کہ ہم بات کرتے ہیں بغیر ریفرنس کے اور آپ کرتے ہیں بغیر ریفرنس کے ساتھ. اس وقت شیخ مجیب الرحمان کا بھی کوٹ ہے 2820. 2799 میری بات سنیں, 2799 تو مسنگ ہے, 2928 ہے, 799 مسنگ ہے. 2779 2779 نہیں ہے میرے پاس, یہ مسنگ ہے. آپ کی 2694 ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں 2779 2779 پروسیڈنگ پوری پڑی ہے, میرے پاس پوری پروسیڈنگ ہے. یہ
नहीं है ना आपके पास, 2779 है ही नहीं है, 3000 से ज्यादा है, तो वो पेज ही नहीं है, तो कहाँ पड़ी है आपके पास पूरी? और 3107 पेजेस हैं टोटल मेरे पास। हाँ तो 2779 क्यों नहीं आपके पास है? और प्रोसीडिंग का एक है, प्रोसीडिंग का 2779 जी, एक प्रोसीडिंग है का। पीडीएफ का 2779। मैं कौन सा निकालूं? प्रोसीडिंग का मेरे ख्याल में प्रोसीडिंग का है 2779। प्रोसीडिंग का 2779 नहीं है, आप चेक कर लें एक बार, क्रॉस चेक करें आप। अच्छा चलो, अगर आपको मैं भी वो निकाल कर मैं आपको भेजता हूँ। ये जो है ना, एक और चीज, अभी एक भाई बात कर रहे थे, तो आपने उनको बीच में कहा था जी कि वो इनका जो था रोल इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर, ये है जी शेख मुजीबुर रहमान की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। 2820 है आपके पास? 2820 है, एक मिनट है। हाँ 280 शेख मुजीबुर रहमान का कोट पढ़े, क्या लिखा कहा है शेख मुजीबुर रहमान ने, वो जब बांग्लादेश का रोला चल रहा था। 2820 या 2820 जी जी। यार मेरे पास नहीं आ रही। आप एक काम 2779 जो है वो पेज सेंड करें ना आप, इसको पेज सेंड कर दें आप व्हाट्सएप पे। चलो मैं कर पेज देता सेंड हूँ। कर दें, क्योंकि वो 2, क्योंकि प्रोसीडिंग का पेज नहीं है 27, वो वहां पे मिसिंग है वहां पे वो। बता दें इनके पास पीडीएफ होगी नेट वाली, उस पे नहीं है। आप वो डेट बता दें इनको, किस डेट की बहस में। नहीं ये तो वो जो है ना, वो मेरे पास, मैंने तो नोट्स में लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैं तो उसी वक्त निकाल लेता हूँ। चलो मैं निकालता हूँ, आप आगे बात करें। मैं अभी आपको, या मैं आपको भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। दोनों बातों का रेफरेंस आपको मिलेगा, बगैर रेफरेंस के मैं कभी भी बात नहीं करता। आज आपको सारे रेफरेंसेस मैं भी भेज दूंगा, ठीक है? जो चाहिए रेफरेंस, जो मैंने बातें की वो रेफरेंस मेरे पास भाई वो फिर इधर वो म्यूजियम से नाम हटवाए ना, उनके कारनामे हटवाए म्यूजियम से। मैं तो कहता हूँ आपको, अब आप तब तक नहीं मानेंगे, अगर हम रेफरेंस भी दे देंगे तो भी नहीं आप मानेंगे। आप कहेंगे कि जो उनके कारनामे हटवाए पहले म्यूजियम से। और म्यूजियम तो फिर भाई क्यों कारनामे क्यों लिखे उनके? ऐसा करें, ये हो गया है, इसको फांसी की सजा आपने सुना दी है, इसका रिकॉर्ड खत्म करें सारा। ये क्यों लिखा हुआ है कागजों में कि ये ब्रिगेडियर रहा, ये मैनेजर रहा, जनाब ये फलाने ओहदे पे रहा, फलाने ओहदे पे मेजर नहीं रहा। तो ये इसका रिकॉर्ड आप नहीं, ब्रिगेडियर बनने से पहले जितनी उसकी तारीफें हुई हैं ना, कि इसने जी फलां बड़ा अच्छा एग्जाम दिया है, इसने बड़े अच्छे नंबर लिए हैं, इसने कैप्टन जब था तो इसने बड़े अच्छे सजेशंस दिए थे, वो सब कुछ हटा दें। अपनी कारकर्दगी की बिना पे ब्रिगेडियर बना है ना। हाँ वो सब कुछ हटा देना बीच से। तो वो आपने वैसे भाई सुबह जाना है मिलिट्री कोर्ट में और उनसे कहना है कि भाई ये हटाएं, मैं इधर धरना दे के बैठा हूँ। ये आपने सुबह हटवा के फिर इंशाल्लाह ऑफिस में आना है। आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स में जिस वक्त उसको एनरोलमेंट किया गया था, वहां से भिजवाना है। कर रहे हैं ये इस तरीके ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हैं ना बयाना। ये देखो जी, पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है ना एबटाबाद में, वहां से भी हटाना। इसको क्यों वहां पर लिया गया था, उसका नाम वहां से भी प्राइमरी जो है नाम ही कटवा के आना जी, जितों प्राइमरी की थी ना वो नाम ही कटवाना जी। ਇਹਦਾ कोई जिस यूनिवर्सिटी से उसको डिग्री मिली है ना, जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है, उसको उस यूनिवर्सिटी को खत्म करवाना है आपने अब, क्योंकि वो गद्दार निकला है। गद्दार को क्यों दी डिग्री आपने, गद्दार को डिग्री क्यों दी? आपका नाम है कादियानी पाकिस्तान सियासतदानों की नज़र में, ठीक है, कौमी रहनुमाओं की नज़र में। ये भी मतीन खालिद साहब ने लिखी हुई, उसमें उन्होंने हवाले भी दिए हैं। तो कायद अज़म रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर के दौरे से जब वापस आए तो उनसे पूछा गया कि कादियानियों के मुतालिक आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा मेरी वही राय है जो उम्मत मुस्लिमा की राय है, यानी कि वो उनको काफिर ही समझते थे, ठीक है। तो ये बात वैसे तो हमारे लिए कोई दलील हुज्जत तो वो नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपकी इतला के लिए आपको ये मैं बता दूं, आप जरा लिटरेचर का मुताला करें तो आपको सारी चीज़ों का हवाले मिल जाएंगे। मैं आज आपको रेफरेंसेस सारे भेज दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं भी एक आपको रेफरेंस दे दूं, मैं भी एक रेफरेंस दे दूं आपको। को भी एक सुन लो यार। हाँ जी बताएं जी, सिकंदर याद की किताब से है जी। नहीं वही ना, सिकंदर शौकत हयात खान साहब का भी सुन लेना फिर, खाली एक ना द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल। अच्छा ये सुन ले जरा, ये भी सुन ले फिर आप। वो कहते हैं वन डे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम कायद आजम सेइंग शौकत आई बिलीव यू आर गोइंग टू
Batala, which I understand is about 5 miles from Qadian. Please go there and meet the Hazrat Sahib of Qadian. Request him on my behalf for his blessing and support of Pakistan cause. After the meeting that night, at about 12 midnight, I reached Qadian. When I got there, Hazrat Sahib had retired. I sent him a message that I had bought a request from him from the Qaid-e-Azam. He came down immediately and inquired what were Qaid-e-Azam order. I conveyed him Qaid-e-Azam message to pray for and also support Pakistan. He replied, please convey to the Qaid-e-Azam that we have been praying for his mission from the very beginning, where the help of the follower is concerned. No Ahmadi will stand against a Muslim League, and if someone disobey my advice, that community would not support him. So Mumtaz Dawlatana won over. اچھا بات اب یہاں پہ پتہ کیا ہے؟ اب بات سنیں ذرا یہاں پہ بات یہ کہ قائد اعظم صاحب کو پتا تھا یہ احمدی ہیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں میری دماغ میں یہ نہیں آ رہی. یہ دیکھیں کہ بھئی کتنا جھوٹا فراڈیا تھا. ادھر کہہ رہا ہے کہ بھئی میں پہلے دن سے دعائیں کر رہا ہوں اور ادھر کہہ رہا ہے میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں اور نہ ہم اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں. کتنا بڑا فراڈیا تھا یہ بندہ, حد نہیں ہوگی. اور یار میری بات یا بھائی آپ یہ کہی جا رہے ہیں تو قائد اعظم کو تو پتا تھا نا یہ احمدی ہیں. قائد اعظم جب بھیج رہے تھے ان کے پاس اپنے ڈیلیگیشن, میں بتاتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں, میں بتاتا ہوں نا, اسپیشلی بھیج رہے. میں بتاتا ہوں نا, میری بات سنیں. یار علامہ اقبال کو بھی پہلے ان کا پتہ نہیں تھا, قادیانیوں کا پہلے علامہ اقبال کو بھی نہیں تھا پتہ. بعد میں جب ان کو ان کی اصلیت پتہ لگی تو ان کے مضامین بھی موجود ہیں جس میں یار جنید بھائی یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے قائد اعظم نے آپ کو چاچڑا والی سرکار ہے. قائد اعظم نے 1948 ان کو بھی جب بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے, بہت اسلام کی خدمت کر رہا ہے, بہت بڑا ولی اللہ ہے, تو ابتدا میں وہ بھی کہتے تھے, انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے بہت اچھا آدمی, ان کے لیے دعا کرانا, ان سے دعا کرانا میرے لیے. بھائی جب کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حقیقت ہے کیا, اصلیت ہے کیا, تو یہ تو اب آ کے جب ان کی کتابیں علماء کرام نے پڑھ کے ان کے سارے عقائد سامنے رکھے تو آپ کو بھی ابھی پتہ چلا, آپ کو بھی نہیں پتا تھا پہلے, یہ 3 سال پہلے آپ کو بھی ککھ کنڈے کا نہیں تھا پتا. تو بھائی وہ تو بابا فرید چاچڑا والی سرکار, اتنا بڑا نام ہے, ان کے لاکھوں کروڑوں مریدین ہیں, اتنی بڑی ان کی گدی ہے, وہ بھی دھوکے میں آ گئے تھے. تو دھوکا تو بڑا آسان ہے بھائی جان دینا کسی کو بھی, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک بندہ پکھنڈی پیر بن کے بیٹھ گیا ہے تو کوئی بھی بندہ اس کو جا کے کہتا ہے بابا جی دعا کرنا ہے, تھوڑا جا مسئلہ بن گیا میرے واسطے, اس سے کیا یہ مسلمان ہو گئے؟ کیا بات ہے جی. اویس صاحب السلام علیکم. اویس بھائی سمجھ سے باہر ہے, مجھے ایک صرف سوال کا جواب دیں کہ کیا ظفر اللہ خان نے جب قائد اعظم کا نماز جنازہ نہیں پڑھا تو اس نے وہ وجہ کیا بیان کی کہ میں نے کیوں نہیں پڑھا, کیا وجہ بیان کی؟ اویس صاحب نے وہ آپ مجھے کافر ملک کا اس کا بیان سن لیں آن ریکارڈ. میں بتاتا ہوں جنازہ نہیں پڑھا, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن دعا جو کروائی ہے اس سے بڑا لینا دینا ہے. اس سے وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور پکی مہر لگ گئی ہے ان پر مسلمانوں. دیکھیں دعا کروائی ہے نا, جنازہ نہیں پڑا کوئی گل نہیں, یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ. میں ایک منٹ یار علامہ زیاد صاحب ایک منٹ, ویس صاحب باقی بیانات پڑھتے ہیں, یہ بیانات بھی یہ خود پڑھیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. ظفر اللہ خان صاحب نے نکالیں, گوگل سے سرچ کریں نا, اب مسلم قادیانیوں کے بیان ویس صاحب آپ کو مل جاتے ہیں, اپنا ان کے حق میں مل جاتے ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں ملتے آپ کو؟ یہ چیٹ جی پی ٹی ڈالیں یا کدھر ڈالیں, جب قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑا تصویر لگائیں یہاں پہ, جب وہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے جنازہ ہو رہا ہے, جب اس سے پوچھا گیا ظفر اللہ خان صاحب آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا, یہ جو بیان ہے یہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ اس نے جو چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا, قائد اعظم کو بھی اس نے دھوکہ دیا ہوا تھا. قائد اعظم کوئی ولی مطلب کوئی معصوم تو نہیں تھا نا کہ اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جیسے علامہ ضیاء رسول صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب بھی تو 52 سال جو ہے وہ قرآن سامنے تھا, نہیں سمجھ آئی ان کو. کوئی ساتھی لگا سکتا ہے ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جب جنازہ نہ پڑھا, یہ بعد میں اب تعویلیں کرتے ہیں. یہ وہ شبیر احمد عثمانی نے, کیونکہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے چونکہ جنازہ پڑھایا تھا
इस वजह से उन्होंने पीछे जनाजा नहीं पढ़ा, ये बयान नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे क्या हैं। जी इस बेचारे के पास इंटरनेट नहीं है, ये तस्वीर जफरुल्लाह खान साहब की नहीं निकाल सकते। और दूसरा मसला ये है कि अगर हम निकाल के दिखाएंगे तो इन्होंने फरमाना है कि भाई ठीक है अलहदा बैठा हुआ है, इसमें क्या मसला है। ये नहीं देखिए वो मैं बैठा बात हुआ कर तो रहा हूँ, खैर है, बयान दुआ बयान करवाई क्या गई दिया है। उसने? जिया साहब मैं नहीं, आप ये असल लहरों में वो पे ये कह रहे हैं कि दुआ करवाई गई है कादियान के हजरत साहब से, वो असल मामला वो है, अलग बैठे हुए हैं, नहीं जनाजा नहीं, पढ़ा, अल्लाह ये के बंदे जिया साहब, आप पता नहीं आज आपको क्या है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, मैंने बैठने की बात नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपके इल्म में है जब जफरुल्लाह खान ने जनाजा नहीं पढ़ा, उससे पूछा गया कि आपने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा, उस मौके पर जफरुल्लाह खान ने क्या स्टेटमेंट दी, ये मेरा सवाल है। चेक कर वो जो एक लफ्ज है ना, शाह जी को पीडीएफ इनको दें, इनके हाथ में थमाएं को पीडीएफ को, हाथ में नहीं कोई आप चीज खुद होगी निकाल तो के पढ़ देना, उसका निकालें, सारे हजरात सर्च करें कि उस वक्त जफरुल्लाह खान ने जो दो जुमले बोले थे वो क्या बोले थे, उससे मसला हल हो जाएगा। उसने खुलासा उसका ये है कि या अगर तो कायदे आजम मुसलमान है तो मैं काफिर हूं, अगर मैं मुसलमान हूं तो कायदे आजम काफिर है। ये बयान निकाले ना किताब उसका, मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश किसी मुसन्नद किताब में से निकालूंगा ना। हाँ मुस्तनद निकालें, बाकी गूगल से निकालते हैं, हम मुस्तनद पे आ गए हैं, गूगल से निकालें आप। इसके रावी हमीद निज़ामी साहब भी हैं जो कि नवाए वक्त के बानी थे और वो कायद अज़म के करीबी साथियों में से थे, उस नमाज जनाजा में वो शरीक थे। उनका ये कहना है कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने ये कहा कि आप मुझे एक काफिर मुल्क का मुसलमान वजीर खारजा समझ लें या एक मुसलमान मुल्क का काफिर वजीर खारजा समझ लें, ये है सिंपल बयान उनका। सिटी करें ये उन्होंने, हाँ हमें किसी के खिलाफ झूठ भी नहीं बोलना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए निज़ामी साहब, देखें शाह साहब, जुनेद साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने ऐसा कह भी दिया है। असल मसला ये है कि कायदे आजम साहब ने दुआ करवाई है भाई, कायदे इससे आजम फर्क साहब पड़ता है, इससे ज्यादा साहब मैं अर्ज करता हूं, मैं इससे 2 मिनट रुके ना जिया भाई, ये कौन सा फर्क पड़ता है? ये रावी कौन है? ये नहीं रावी देखे कौन ना, है? जिया साहब कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। ये जो इनकी पूरी इमारत खड़ी की गई कादियानियत की कि जफरुल्लाह खान बड़ा मुखलिस था पाकिस्तान से, अगर तो ये बयान साबित शुदा है तो पाकिस्तान काफिर मुल्क का मुसलमान वजीर खारजा या मुसलमान मुल्क का काफिर वजीर खारजा, इसकी जरा तशरीह तो कर देना, क्या है इसकी तशरीह? अच्छा ये अब मेरी बात सुनेगा, अब मुझे तो मिला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें दुआ करवाई गई है कायदे आजम साहब। अभी जो आप जफरुल्लाह, शाह जी मेरी बात सुनिएगा जरा। किसने दुआ की? आप 2 जो बात मिनट, कह रहे दुआ हैं, किसने, जिया साहब दुआ किसने की? ये दुआ देखें कायदे आजम साहब ने दुआ करवाई है बंदे को भेज के कादियान। असल तो ये बड़ी बात तो ये बहुत बड़ी बात ये है, और नमाज जनाजा नहीं पढ़ा और कह दिया मैं या कायदे आजम काफिर हैं या मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायदे आजम ने दुआ करवाई है भाई। नहीं कायदे आजम की क्या जवाब दें आप? कायदे आजम अच्छा ने मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जरा, मेरी भी सुन ले। बात यह है कि अभी शाह साहब अब आपने एक बात कही है, जरी बात आप हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ भी हैं, रिस्पेक्टेड भी हैं। बात यह है कि जिनाह ऑफ पाकिस्तान भी आप स्टेनली वॉलपैट को देख लें, आप द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज साहब को देख लें, और कायदे आजम द मैन एंड हिज मिशंस को देख लें, इसमें कहीं भी नहीं मिलता कि सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कि उनके जनाजा पढ़ने से डिनाई किया हो। पहली बात तो ये, और आप जो स्टेटमेंट कह रहे हैं वो स्टेटमेंट अब आप मुझे विद वैलिड रेफरेंस देंगे। मतलब वैलिड रेफरेंस क्या होता है कि जो उस वक्त की मतलब ठीक है आपने, आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि ज़फ़रुल्लाह खान ने कायदे आजम का जनाजा पढ़ा? अच्छा मेरी बात सुने, मैं पैदा अबू हूँ, मुझे तो नहीं पता उस वक्त, मैं तो जो सामने है वो तो बता रहा हूँ ना। मैं नहीं ये नहीं कह रहा मेरा चैलेंज क्या है। नहीं वो सामने नहीं सुनना आप शाह साहब ज्यादती ना करें, वो सिर्फ 1900 वो सिकंदर याद को भेजा गया था, 1947 में तो नहीं पैदा हुए थे ये। उसका तो रेफरेंस यार जिया भाई, उसका रेफरेंस है यार सामने। नहीं अगर आपको रेफरेंस नहीं, अब आपको रेफरेंस अगर मिल जाए कि ज़फ़रुल्लाह खान ने कायदे आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा था तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शाह जी। कैसे नहीं पड़ेगा? अब दलील से बात करते हैं। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी नहीं मानते लगे नहीं अवैध साहब की बात मानेंगे, आपकी बात क्यों मानेंगे? अच्छा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा उस इसलिए नहीं पड़ेगा
کہ دیکھیں ظفر اللہ خان صاحب کے نزدیک قائد اعظم کیا تھے کیا نہیں تھے یہ بات نہیں، اہم بات تو یہ ہے کہ ایز اے مسلم کمیونٹی ہم نے ان کو ایک عہدے پہ فائز کیا ہوا تھا، ہم لوگوں نے. ہاں ٹھیک ہو گیا، اب جواب دوں میں. یعنی قائد اعظم، اس سے نتیجہ ہماری بات ثابت ہوگی کہ قائد اعظم کو جتنی معلومات تھیں ان معلومات کی بنیاد پر وہ ظفر اللہ خان کو مسلمان سمجھتے تھے، جو ان کے ڈیٹا جو ان کے پاس پہنچا. ظفر اللہ خان قائد اعظم کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا، یہ بات درست ہوئی؟ دیکھیے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تنگ ذہنی قائد اعظم کی ایک منزل تھی، ان کی نہ دائیں نہ بائیں. انہوں نے کہا کہ پڑھوں کدھر یہ بات، مجھے یہ بھی تو بتا دینا. یہ میری یہ اگلی بات کرتے ہیں، پڑھنے والی بات کرتے ہیں نا. آپ پھر یہ نہ کہیں کہ ظفر اللہ خان نے ڈینائی نہیں کیا جنازہ پڑھنے سے. آپ کو یہ کہاں سے مجھے میں نے نہیں نہ ملنا، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں نا. دیکھیں نا، وہ تو ہمارا کام ہے. ہاں مجھے دیں تاکہ میں پڑھوں. لیکن آپ ابھی تو یہ کر لینا پھر دلائل. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا دیکھا نہیں کہ انہوں نے نہیں پڑھا. آپ مجھے پرووائڈ کر دیں، میرا دعویٰ کوئی نہیں. آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک ہمارے ذمہ رہا کہ آپ کو یہ ہم بتائیں گے کہ ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. اب جو مرزا طاہر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ جو کہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے امامت کرائی تھی، چونکہ امام کوئی اور تھا، تو اس وجہ سے ظفر اللہ خان صاحب نے جنازہ نہیں پڑھا. یہ ان کی دلیل ہے. اب ہم نے آپ کو یہ ساتھی جتنے بھی ہیں، میں ابھی کتابیں دے کے آپ کو حوالہ انشاءاللہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ جو ابھی جنید رفیق صاحب نے کہا کہ اگر تو یہ کافر مسلمان تھا تو میں کافر ملک تھا تو میں مسلمان وزیر خارجہ ہوں. اگر جو ہے وہ یہ کس کو کہا؟ یہ کس کو کہا؟ ظفر اللہ خان صاحب نے کس کو کہا تھا؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں، کس کو کہا تھا یہ؟ وہاں جو اس نے بیان دیا تھا، اس سے پوچھا گیا، کوشچن کیا گیا. کس کو دیا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں 10 منٹ دینا تو آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ باقیوں سے بات کریں، میں ذرا تلاش کر لوں. ٹھیک ہے جنید بھائی کس کو کہا تھا؟ جنید بھائی آپ بتائیں ذرا کس کو کہا تھا ظفر اللہ خان صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے بیان خود پڑھا تھا. کس کا پڑھا تھا میں بتاتا ہوں. حمید نظامی صاحب کا بیان ہے. یار جنید بھائی آپ نا یہاں تو پھر علمی اعتبار میری بات سنیں، میری بات پہلے سنیں. ظفر اللہ خان صاحب نے یہ بات کس کو کہی تھی پہلے یہ بتائیں مجھے. حمید نظامی اس وقت وہاں موجود تھے. انہوں نے سکندر حیات کی بات کی ہے. سکندر حیات ایک برانڈ ہے بھائی. آپ حمید اللہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، بات اس میں کیا ہے؟ مطلب حمید نظامی صاحب نے جھوٹ بولا. آپ مجھے ٹونٹ کریں، ضیاء بھائی آپ مجھے ٹونٹ کریں. اب جنید بھائی ظفر اللہ خان صاحب نے یہ بات کس کو کہی تھی کہ حمید نظامی 1960 میں فوت ہوئے اور وہ اس وقت زندہ تھے، وہاں پہ موجود تھے. اب حمید نظامی صاحب نے یہ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ ہاں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ میں آپ کو حوالہ دوں گا. حوالہ میں میرے ذمے اس کا. یار بات سن لیں یار میری بات. اویس بھائی آپ سن نہیں رہے، بات تو سنیں نا. مجید نظامی صاحب نے اپنے اداریے میں، ٹھیک ہے، اپنے اداریے میں، نوائے وقت کے اداریے میں، ان کے چھوٹے بھائی نے جو کہ انہوں نے بھی قائد اعظم کی موت دیکھی ہوئی ہے، وہ بھی اس جنازے میں وہاں پہ موجود تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ جی جب ظفر اللہ خان سے یہ پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا، اور وہاں اس جنازے میں حمید نظامی صاحب موجود تھے. انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو آگے سے ان کو یہ جواب دیا. نوائے وقت جیسے معتبر اخبار میں یہ چیز شائع ہوئی، ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ اداریوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے. میں آپ کو انشاءاللہ آج مجید نظامی صاحب کا حوالہ دے دوں گا. میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے مجیب الرحمان شامی صاحب کی، دیکھیں. وہ فیس بک میں یوز نہیں کرتا، فیس بک ہے ہی یار عجیب کمال ہو گئی یار. اب آپ کو جب حوالے ہم دے رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہنے کہ میں وہ یوز نہیں کرتا. جنید بھائی فیس بک نہیں ہے میرا یار، میرے کو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ فیس بک نہیں ہے میرا. تو پھر آپ مجھے یہ نہ کہ جنید بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ یہ اس طرح کی باتیں. جنید بھائی آپ ابھی میری بات، جنید بھائی ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دوں گا، پرووائڈ کروں گا. دیا اب یہ حوالہ آپ نے کہا کہ میری فیس بک نہیں کھلتی. فیس بک حوالہ ہوتا ہے جنید بھائی، اس میں ویڈیو موجود ہے نا. ویڈیو کے اندر مجیب الرحمان شامی بتا رہا ہے. بات آپ سکندر حیات کی کتاب کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی کتاب کا حوالہ دیں. اب
ضعیف راوی ہے اس کو میں کیوں مانوں ضعیف راوی ہے چلو پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح بھائی نہیں آپ ضعیف راوی کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے دس ضعیف راوی ہے یار ان کو پانی چیک پلاؤ جنید بھائی یار پانی پیو یار آپ تھوڑی سکندر حیات ویسے ہے کون تھا؟ جنید بھائی ایزی ہو سکندر جائے حیات ہے کون سی برانڈ ہے آپ کو نہیں پتا اچھا یہ مجھے ایک حوالے بھیجیں اچھا ادھا دماغ دا چیٹ جی پی ٹی نے خراب کیتا ادھا ਇਹਦਾ دماغ خراب کر دیتا چیٹ جی پی ٹی نے میں اویس میری بات سنو تم نے اب سوال کرنا ضیاء بھائی چھڑ دو ساریاں گلاں اویس تم سوال کرو مزہ تو تب آتا ہے نا اگلے کے گھر سے حوالہ منہ پہ مارا جائے تو کر سوال ہوں جو میں مرزائیاں دی کتاب جو کٹ کے تیرے منہ تے حوالہ نہ سٹاں نام بدل دی چلو جی آ جاؤ حوالہ مارنا نہیں آرام سے پیار سے نہیں شاہ جی اب نا اب شاہ صاحب اس کو نہ کرنے دیں بات لیں جی اپنا سب سے پہلے آپ کو ضیاء بھائی نے ایک حوالہ مرزا قادیانی صاحب کے بیٹے کا پڑھ کے سنایا الفضل سے اویس صاحب جس میں مرزا قادیانی صاحب کا الہام لکھا ہوا ہے کہ آریاؤں کا بادشاہ اب پاکستان بننے سے مرزا قادیانی صاحب کا الہام ہوتا ہے جھوٹا ثابت ایسا ہی لکھا ہوا ہے بشیر الدین محمود صاحب نے اویس بھائی سوال تو مجھے کرنے دیں سوال تو کرنے دیں مجھے نہیں مجھے رک جائے نا سوال کرنے ہیں پاکستان اگر بن جائے تو مرزا قادیانی صاحب کا الہام جھوٹا ثابت ہوتا ہے یہ بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا ہوا ہے وہ تو آلریڈی ضیاء بھائی نے پڑھ کے سنا دیا نا وہ اس میں انہوں نے کہا کہ میں حق میں ہوں بھی میں نہیں بھی ہوں پتہ نہیں اس میں پڑھا تھا مطلب ہم اس کے اگینسٹ بھی نہیں جائیں گے اور اس کے حق میں بھی نہیں جائیں گے یہ انہوں نے بات وہاں پہ لکھی ہے میں ابھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں ابھی ادھر کھول کے تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں دوبارہ اور بھائی مرزا قادیانی صاحب کا اس سے ثابت ہوتا ہے دیکھیں پہلا کالم نہیں پڑھنا پہلے یہ بات یہاں انہوں نے لکھا ہے نا کہ میں اصولی طور پر اس کا قائل نہیں وہ بات نہیں پڑھنی آپ نے یہ زیادتی نہ کریں صرف آپ آگے سے پڑھیں جہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے نا لے جی نہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں ضیاء بھائی نہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں نہ اس کے لیے کوئی عملی کام کرتے ہیں صرف اتنا پڑھو نہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اچھا جی اب اویس بھائی اب ضیاء بھائی ایک منٹ اور تسی نہ چھڑ دیو اویس نو اچھا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں سنے جی آپ نے کہا وہ اس میں لکھا میں حق میں صبح سے آپ سوال ہی کر رہے ہیں نا ایک منٹ کھلو جاؤ نا ہن پہلے میں